اسلام آباد میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر محمد کاشف چودھری نے خراب ملکی معاشی صورتحال، پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں ظلمانہ اضافے کے حوالے سے احتجاج کا عندیہ دے دیا، جبکہ تاجر رہنماؤں نے حکومتی پالیسی کے احتجاج میں بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد رضا سے۔ جی بالکل، مرکزی انجمن تاجران پاکستان کی جانب سے ایک بڑی کال دے دی گئی ہے عوامی خدمات کے لیے۔ ہر مقام پر تاجر رہنما ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت مرکزی انجمن تاجران پاکستان کے مرکزی صدر موجود ہیں۔ کاشف صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلا قطرہ ثابت ہو رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اب آپ نے یہ جو آج بھرپور پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے مزید جو آپ نے کالز دیے، کس کس کالز پہ آپ نے کہاں پہ اپنے نمائندوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک کے اندر مہنگائی ناقابل برداشت حدوں کو چھو رہی ہے، اور اس کے اوپر بجلی کی قیمتوں کے اندر ظالمانہ اضافہ، اور پھر پٹرول بمب گرا کر حکومت نے عوام کو چیخیں نکال دی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بجلی کے بلز ادا کرنے کے لیے، اسی طریقے سے مہنگائی کے اندر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے خواتین اپنے بچے کھچے زیورات، مرد اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور عوام کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اس وقت صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے زندگی کا ناطہ برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور اس پر مصداق یہ کہ حکمران سب اچھا کا راگ الاپ رہے ہیں، تو اس لیے ان بے حس، ان نااہل حکمرانوں کو جگانے کے لیے، ان کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ یہ مراعات یافتہ طبقہ جو 76,000 ارب اس ملک پر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ 76,000 ارب روپے ان کے محلات میں اضافے، ان کی بیرون ملک جائیدادوں، ان کے سرمایے کو بڑھانے، ان کے کاروباروں میں بڑھوتری کے لیے تو استعمال ہوا ہے۔ اس ملک کے ایک عام آدمی کو روزگار دینے، اس ملک کے نوجوان کو تعلیم دینے، اس ملک کی بیٹی کو باحیا تعلیم اور روزگار دینے کے اوپر خرچ نہیں ہوا، اور اب عوام تنگ آ چکی ہے۔ اس لیے پاکستان کے تاجروں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، بجلی کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے کو واپس لیا جائے، اور اس کے خلاف ہم ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 4 اگست سے انشاءاللہ ملک بھر کی مارکیٹوں کے اندر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، چوکوں اور چوراہوں میں دھرنے دیے جائیں گے، سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، اور اس کے بعد اگر اس جانے والی حکومت نے اور پھر آنے والی نگران حکومت نے پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے اور اس مراعات یافتہ طبقے اور اس اشرافیہ سے لوٹی ہوئی دولت واپس لینے کا بندوبست نہ کیا، تو ہم اس وقت ملک گیر مشاورت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے تاجر، پاکستان کے ٹرانسپورٹرز کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے سول سوسائٹی کو ساتھ لیتے ہوئے ہم ملک گیر شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی طرف جائیں گے، اور یہ احتجاجی تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس ملک سے ظلم کے نظام کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ قرآن پاک میں واضح ہے کہ جی کیا ابھی تک مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پھر جائیں۔ ہمارا یہ پیغام جو ہے، سب سے طاقتور ادارہ جو ہے ہمارا میڈیا، اس سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس کے لیے آواز بلند کریں۔ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، تمام متاثرہ لوگ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر مہنگائی بم مسلط کر دیا گیا ہے، اور آنے والا وقت پتہ نہیں اس سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، تو ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں۔ دیکھیں آپ، ہمارے پاس جو ہے نا، بنگلہ دیش ہم سے بہت بعد میں آزاد ہوا، آج ہم سے بہت آگے ہے۔ افغانستان ہم سے ساری عمر جنگ میں رہا، اور آج پھر وہ ہم سے آگے ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ ترکی کو دیکھ لیں کہ جو ہے نا، وہاں پہ قومیں زندہ ہیں، اور ہم ایک مردہ قوم بن چکی ہوئی ہیں۔ اگر آج بھی ہم نہیں ہوش پکڑیں گے، آج بھی ہم نہیں جاگیں گے، تو بس پھر یہ دیکھ لیں کہ جی کل آپ کے بچوں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جی بالکل، آج بھی نہیں جاگیں گے تو کل کا جو وقت ہے وہ تاریخ ہوگا۔ ایک ہمارے ساتھ تاجر رہنما موجود ہیں، جی آپ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق جنجوعہ، جنرل سیکرٹری آئین مرکز۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک ہمارا ہے، تو اس کے لیے ہم ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے ہیں، آگے بھی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ دن بدن اس ملک کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ پستا جا رہا ہے۔ اور یقین کریں، اس وقت میں ایک اسلام آباد کے انتہائی کمزور سیکٹر، جو تاجر ہمارے ہیں بہت بڑے کمزور ہیں، اور ان کی تکالیف ہم دیکھ رہے ہیں،
ہم خود بڑی سخت تکلیف میں ہیں. بجلی کے بل، اس کے بعد ابھی جو آپ کا ایون دھن کے میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ موٹر سائیکل پہ بھی لوگ موٹر سائیکل کا پیٹرول ڈلواتے ہوئے بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمارے پریزیڈنٹ کاشف چودھری صاحب نے کال دی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، عام پبلک کے لیے بھی ہے، اور یہ ہمیں سب کو حصہ لینا چاہیے. بنیادی طور پہ ہم یہ کوئی ملک کے خلاف نہیں کچھ کر رہے، مگر یہ ہے کہ احساس حکمرانوں کو دلانا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں اگر ساری پبلک اور عام تاجر اور عام پبلک نکل آئی تو انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا اور ہماری اس مافیا سے جان چھوٹے گی. جی بالکل اسی طرح یہ بتا رہے تھے کہ جو دیمک کی طرح ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے مافیا انہوں کے خلاف عوام کو جاگنا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور تاجر رہنما موجود ہیں. آپ بتائیے گا جی، آج کی جو بھرپور پریس کانفرنس کی آپ کے رہنماؤں نے کال دے دی 4 اگست کو، آپ اس پہ پورا اتریں گے؟ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام ساتھیوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے موقف کو لیا اور اس کو اپنے چینل کے ذریعے اس کو ہائی لائٹ فرمایا. انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کے مال کی ذات عالی نے چاہا، جیسے چودھری کاشف صاحب نے اور تمام ہمارے مرکزی ذمہ داران دوستان نے جو بات کی ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ امن نہ صدق نہ کرتے ہوئے اسلام آباد نہیں بلکہ پورے پاکستان کے تاجر کل بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ یکجا ہو کر میرے رب نے چاہ بھرپور انداز سے انشاءاللہ اسٹرائک میں حصہ لیں گے. اور میں عام جو بھائی ہیں جو ہمارے محلوں میں گلیوں میں سیاست سے ساری چیزوں سے بالا تر ہوتے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ فی الوقت جو حالات جا رہے ہیں کہ دیکھیں یار، یہ غریب آدمی 20,000 کے گھر کے اندر مکان اس نے 20,000 کرائے پہ لیا ہوا ہے، 30,000 اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے. یار بیچارہ کیا کرے گا؟ بچے دیکھیں آج ہماری نوجوان سے چوریاں ڈاکے دائیں بائیں عجیب و غریب حالات معاملات میں چل رہے ہیں. تو خدا کے لیے میں حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر 29 بل انہوں نے پاس کر دیے. 1 گھنٹے کے اندر 29 بل، زندگی میں پہلی بار ہم نے دیکھا سنا اور اپنی آنکھوں کے سامنے سارے کیا شو آف ہینڈ کے ساتھ 29 بل انہوں نے پاس کر دی. میرے محترم خدا را ان سے حکمرانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور اپنی عوام سے خصوصی درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے لیے نکلیں، اپنی نسلوں کے لیے نکلیں، آنے والے بچوں نسلوں کے لیے نکلیں. کہ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، بچہ روئے نہیں تو ماں اسے دودھ نہیں دیتی. جب تک بندہ روئے گا نہیں، کوشش نہیں کرے گا، روڈ پہ آئے گا نہیں، ان کے لیے ان کے ماں کی زکوٰۃ چھین کے حق لے گا نہیں، بہت مشکل بات ہے ملنا کرنا ہونا. انشاءاللہ میرے رب نے چاہ سارے ساتھی اسلام آباد کے ہوں، چاہے پورے پاکستان کے تنظیم تاجران پاکستان کے دوست ہوں، چودھری کاشف صاحب کی قیادت میں متحد تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ساتھی انشاءاللہ پہلے بھی صف اول کی قیادت صف اول کی صف کے اندر جناب الحمدللہ ہر کام میں پیش رہے ہیں، آئندہ بھی رب نے چاہ انشاءاللہ رہیں گے. بہت شکریہ. جی بالکل، یہ تھے تاجر رہنما جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ پہلے تاجر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تاجر ہیں جو وہ معیشت کی بہت بڑی ایک ٹرین ہے. اس حوالے سے تاجروں نے جو یہ سلسلہ احتجاج کا عوام کو دلانے کا جاری کیا، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں.